جو چیز واجب مرد کے اوپر واجب ہے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ٹائم گزاریں. آپ کو جاب پہ جانا ہے آپ جاب پہ جائیں، اس کے بعد آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، گپے لگ رہے ہیں، چائے پی رہی ہیں، اور بیوی گھر پہ ہیں، وہ آپ کے والدین کی خدمت کر رہی ہیں. آپ بیوی لائے کہ نوکرانی؟ یہاں پہ کچھ سوالات ہیں، کل والے کر دیتا ہوں میں، بڑی سرسری طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جواب دیتا ہوں باذن اللہ تعالیٰ. ایک انگلش میں ہے، husband says he needs to husband does not give time even after work and says he needs to work. Wife demands a quality time but he is unable to give her. کہ اردو میں کیا خاوند شوہر، کہ جب شوہر اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتا، اس کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتا، اور جب بھی بیوی ان سے بولتی ہے کہ میرے ساتھ ٹائم گزارو، وہ کہتا ہے کہ مجھے جاب کرنی ہے، میرا کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جوائنٹ فیملی کے اندر رہائش ہو، تو بے شک یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ میں 1-2 منٹ میں اسے سالو نہیں کر سکتا. اور یہاں پہ میں شروع کرتا ہوں کہ بے شک یہ بات ہے کہ جب کوئی بھی خاوند یا کوئی بھی میاں اپنی بیوی سے بولے کہ مجھے جاب کرنی ہے، مجھے کام کرنا ہے، مجھے گھر کے لیے یعنی پیسہ لانا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی گزار سکیں، اس میں ہے حق کی بات ہے، اس میں بے شک. لیکن جو بیوی اپنے میاں سے مانگ رہی ہے یہ بھی حق کی بات ہے، اور یہ ایک کلچرل ریالٹی ہو گئی ہے آج کل کہ بیوی کو میاں کے لیے گھر میں نہیں لایا جاتا لیکن میاں کی فیملی کے لیے لایا جاتا ہے. اس میں والدین بھی شامل ہیں، تو بہن تو نندے بھی شامل ہیں، تو دیور بھی شامل ہے، تو کزنز بھی شامل ہیں، گھر کے آس پاس جو بھی فیملی رہی وہ سارے شامل ہیں اس کے اندر. اور جو شرعی حیثیت ہے شادی کی کہ میاں جو بیوی کا تعلق ہے وہ میاں سے تعلق ہے، اور میاں کو چھوڑ کے جو میاں کے گھر والوں کے ساتھ وہ اچھائی کرے وہ اس کے لیے اچھائی ہے، جیسے آپ کسی بھی مسلمان کے لیے کریں، کسی اور کے لیے کریں. یہاں پہ زیادہ اچھائی ہے اس لیے وہ آپ کے میاں کے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ایک کلچر ہے اس کلچر کو تبدیل کرنا لازمی ہے. اگر ہمیں اپنے فیملی سٹرکچر کو بہتر بنانا ہے، اپنے گھروں کو خوشحال صحیح لفظ ہے، ٹھیک ہے، رکھنا ہو، تو ہمیں یہ چیز لازم کرنی ہے کہ قرآن اور سنت میں دیکھیں. آپ قرآن اور سنت میں دیکھیں کہ کیا صحابہ اکرام کا یہ راستہ تھا. آج کل ہم نے اپنی یعنی خاص طور پہ پاکستان میں ہم نے یعنی ایک عورت شادی کر کے گھر میں آتی ہے، وہ گھر اپنے میاں کے سامنے، میاں کے ہر رشتہ دار کے سامنے حجاب ہٹا دیتی ہے. یعنی کزنز بھی آ رہے ہیں اور چاچا بھی آ رہے ہیں، ماموں بھی آ رہے ہیں، ہر کوئی آ رہا ہے اور بیوی بغیر حجاب کے بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ جو سوال تھا یہ واقعی میں ایک بڑا اہم سوال ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے. ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ یہ جو نصیحتیں ہیں یہ صرف پوری قوم کے لیے نہیں، فردی طور پہ ہمیں ان نصیحتوں پہ عمل کرنا چاہیے. اس لیے جو پورا ملک ہے، جو پوری امت ہے وہ فردوں سے بنا ہوا ہے، اور ہم جب بھی ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں پوری قوم کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کے اوپر کام نہیں کرتے. تو یہ جو ہمارے گھر ہیں، ہمارے گھر کے جو ہمارے گھروں میں کلچر بنا ہوا ہے، ہمیں انہیں درست کرنا ہے. اور یہ جو ایک چیز ہے کہ ہم عورتوں کو اور یہاں پہ بھی 2 پہلو ہیں. کبھی کبھار آپ کو ملے گا کہ ہماری بہنیں جو ہوتی ہیں وہ واقعی میں حجاب کرنا چاہتی ہیں، اپنے گھر والوں کے سامنے حجاب کرنا چاہتی نہیں، یعنی کہ جن کے سامنے حجاب لازم ہے، اور ان کے اوپر پھر ایک دباؤ پڑتا ہے کہ یہ کیسی حرکت ہے، یہ تو ہمارے کزنز ہیں، یہ کوئی تمہیں بری آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے. تو بھائی حجاب پہننے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے سائڈ میں کوئی برا ہے. آپ گھر کو رات کو لاک کرتے ہو کہ نہیں، اس کا یہ مطلب کہ محلے میں ہر کوئی برا ہے، لیکن پھر بھی گھر کو لاک کرو گے. تو یہ اللہ کا حکم ہے. یہ یہاں پہ پھر یہی بات آ جاتی ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہے، یا پھر میاں اپنی بیوی سے چاہتا ہے کہ تم حجاب کرو، اور وہ اپنے گھر والوں سے ڈر کے یا
یا میاں کے گھر والوں سے ڈر کے کہ نہیں کرنا چاہتی، وہ اس میں آپ کے لیے آسانی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کلچر میں فٹ نہیں ہوتا ہمارے کلچر میں، تو بھائی کلچر کو تبدیل کرو۔ ان کے کلچر میں بھی میں بتاؤں، جس قوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ان کے کلچر میں تھا اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا۔ ان کے کلچر میں تھا کہ بیٹی زندہ ہوتی تھی، کچھ علماء نے ذکر کیا ہے کہ 5 یا 6 سال کی ہوتی تھی، اسے سجو کے ریگستان میں جا کے اسے دفن کرتے تھے، سجا کے دفن کرتے تھے۔ یہ ان کا کلچر تھا۔ یہ ان کے کلچر میں یہ تھا کہ یتیم کا سارا پیسہ کھا جاؤ۔ تو بھائی کلچر کو چینج کرو، اپنے کلچر کو قرآن اور سنت کے مطابق کرو۔ آپ کو مکسڈ گیدرنگز میں بیٹھنے کا کیا فائدہ بھائی؟ مرد جا کے یہاں بیٹھیں، عورتیں جا کے وہاں بیٹھیں۔ تو یہ میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کے بیچ یہ سمجھ لانی لازم ہے کہ آپ کی شادی ایک دوسرے سے ہوئی ہے اور آپ ایک دوسرے سے اپنے تعلقات رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور جو چیز واجب مرد کے اوپر واجب ہے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ٹائم گزاریں۔ آپ کو جاب پہ جانا ہے، آپ جاب پہ جائیں، اس کے بعد آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، گپے لگ رہے ہیں، چائے پی رہی ہیں، اور بیوی گھر پہ ہیں، وہ آپ کے والدین کی خدمت کر رہی ہیں۔ آپ بیوی لائیں کہ نوکرانی؟ بھائی آپ بیوی کو بیوی بنائیں۔ نوکری کر لی، آپ جائیں، گھر جائیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی زیادہ تر جو 2 جگہوں پہ گزرتی تھی۔ کیا تھیں وہ 2 جگہیں؟ مسجد یا گھر۔ زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہاں پہ گزری ہے۔ اور بے شک وہ بیٹھتے تھے، تعلیم کے لیے بیٹھتے تھے اور لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے، لیکن وہ اپنی بیویوں کا حق پورا کرنا جانتے تھے۔ اس کلچر کے ساتھ جو شادیاں ہیں، پہلی بات تو یہ کہ شادیاں مشکل ہو گئی ہیں، شادیاں بہت مشکل ہو گئی ہیں۔ اس لیے یہ جو ایک کلچر بنایا ہوا ہے کہ کزنز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر سے گپے لگ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بڑے الگ ہیں اور سارے لڑکے لڑکیاں ساری الگ بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں سے جو شادی کرنا ہے وہ بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھروں کے کلچرز خراب ہو رہے ہیں۔ تو اس کلچر کو تبدیل کرنا لازمی ہے۔ کوئی چیز تبدیل کرنی ہے تو اسے تبدیل کریں۔